تو ابھی آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر ریاست واقعتاً یہ محسوس کر رہی ہے کہ جو ہے ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں اگر کوئی بھی برڈ موجود ہے یا ایسے پوائنٹس موجود ہیں جو برڈز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ ہاں جی ویرو بھراو کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنا سارے بھرا ٹھیک ہون گے، خیر وافیت نہ ہون گے جناب۔ شوق کر رہے ساں تے ایک انٹرویو سنیا پھر اج کل جڑا کریک ڈاؤن شروع ہویا جناب کبوتر بازاں دے خلاف تے لاہور دے وچ تے اس ٹائم تباہی ہے تقریباً جڑیاں چھتاں وچ آ گئیاں نے نا 6 تو 7 کلومیٹر دے وچ چاہے وہ نیویں جالے نے تے چاہے اچے جالے نے وہ جناب وہ بھراواں دا شوق ختم ہو گیا ہے۔ دلی افسوس ہے سانوں بھی تے ایک انٹرویو سن رہا ہاں میں اپنے بھراواں نال بھی شیئر کریے تے ویڈیو اچھی لگی اینو تسی بھی شیئر کر دیا جی جناب تے انٹرویو سنو چیک کرو ہوں تسی پوری موجود ہیں وہ دور مسافر ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی افسوسناک حادثہ پیش نہ آ جائے۔ تو جب ہم یہاں پہ پروگرام کرنے آئے تو یہاں پہ بہت سے حضرات جو کبوتر کے شوقین تھے، کبوتر کو یہاں پہ جو ہے رکھا کرتے تھے، چھتوں پہ پالے ہوئے تھے اور ان کی بازیاں بھی کروایا کرتے تھے، انہوں نے بہت سے تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو یہ 70 سال سے اپنی چھتوں پہ اسی انداز میں ان کو کبوتروں کو پالے بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا ایریا جو ہے اس نو برڈ زون میں نہیں آتا۔ کیا معاملات ہیں؟ ہمیں انہوں نے درخواست کی کہ جس طرح آپ ریاست اور ریاستی ٹیم کے ساتھ ہمیں یہاں پہ نوٹس سرو کرنے آئے تھے اسی طرح ریاست تک ہماری بات بھی پہنچائیں۔ تو آج ہم ایک چھت پہ موجود ہیں اور آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سینکڑوں کبوتر موجود ہیں اور یہاں پہ جو ہے پنجرے بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ کچھ حضرات موجود ہیں جو اس شوق سے وابستہ ہیں اور ان تمام احباب کی اسی طرح سے پنجرے اور اسی طرح سے یہ شوق کرتے ہیں۔ تو آج ان سے ان کے تحفظات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بطور پاکستانی شہری میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں اس چیز کو سمجھوں کہ اگر واقعتاً میرا کوئی شوق کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے تو مجھے اس شوق سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی انداز میں پورے لاہور میں ہر چھت پہ پتنگ بازی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر ریاست کو محسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی جان خطرے میں ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے لاہور میں بالکل اس پہ پابندی عائد ہے۔ اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے ایک مخصوص ایریے کے اعتبار سے، اگر تو واقعتاً یہ جہاز کی سیفٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ واقعتاً عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے کیا تحفظات ہیں، یہ کیوں یہاں سے شفٹ نہیں کرنا چاہ رہے یا ان کے کیا مسائل ہیں، آج ان کے مسائل جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ریاست تک ان کی بھی تحفظات پہنچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بہرحال یہ 70 سال سے یہاں پہ اسی انداز میں کبوتر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری یہاں پہ 20-25 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے، یہ جو پنجرے بنائے گئے، بیچ میں جو برڈز ہمارے موجود ہیں، اگر ہمیں فوری طور پہ کسی دوسرے علاقے میں منتقل کیا جاتا ہے تو ہم فوری طور پہ اتنی انویسٹمنٹ کیسے وہاں پہ اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے تو اتنے مالی حالات بھی بہتر نہیں ہے کہ ہم یہاں سے 20-25 لاکھ کی ایک بار انویسٹمنٹ اٹھا کے کسی دوسرے علاقے میں پہلے گھر رینٹ آؤٹ کریں، پھر وہاں پہ ایک لڑکا رکھیں اور پھر وہاں پہ اپنا شوق صفر سے سٹارٹ کریں۔ کیا معاملات ہیں؟ ان سے ان کی تمام تحفظات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے جی آپ کا؟ مبشر اچھا مبشر بھائی، آپ نے بھی اسی طرح کبوتر کے شوقین ہیں آپ؟ جی ہم کتنے رکھے ہوئے آپ نے کبوتر؟ ہوں گے 200-250 کبوتر 200-250 کبوتر رکھا ہوا ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر ریاست واقعتاً یہ محسوس کر رہی ہے کہ جو ہے ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں اگر کوئی بھی برڈ موجود ہے یا ایسے پوائنٹس موجود ہیں جو برڈز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور اس سے کوئی بڑا حادثہ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس شوق کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ جی علی بھائی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی توسل سے ہماری جو آواز ہے گورنمنٹ تک یا ہم وزیر اعلیٰ پنجاب تک جانی چاہیے۔ ہمارا یہ شوق ہے، ہم نے لمیٹڈ اپنے علاقے کے اندر شوق کیا ہوا ہے اور ہمارا کسی قسم کا آج تک کوئی ایشو ایسا نہیں ہوا، نہ ہمارے پاس کوئی ایئرپورٹ ہے، نہ کوئی لینڈنگ ہے، نہ کوئی اوورٹیک ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہے، آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ رینج کے اندر 9 برڈ زون کے اندر انہوں نے ہمارا ایریا لے آئے ہیں، پر ہماری وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ ہمارا یہ شوق ہے، ہم نے اپنے گھروں کی چھتوں پہ رکھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے ہمارا کاروبار بھی ادھر ہے، بزنس بھی ادھر ہے، سارا کچھ ادھر ہے۔ اتنی انویسٹمنٹ ہم باہر کریں گے، باہر جائیں گے، نئی جگہ لیں گے، ہمارا نہیں سسٹم بن سکتا۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر یہ اس کو ایک بطور ایک ایسے انسان کے طور پہ دیکھوں جس کو اس شوق سے بالکل وابستگی نہیں ہے اور بالکل نیوٹرل ہو، تو میں دیکھتا ہوں کہ اکثر یہ جو پنجرے ہوتے ہیں یہ گھر کی جو سب سے اوپر والی چھت ہوتی ہے اس کے بھی اوپر بنائے گئے ہوتے ہیں، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس کے کوئی بھی ماڈلز یا اس کو اپروف تو نہیں کروایا جاتا، اور یہ خطرناک بھی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی بہت تیز آندھی آتی ہے وہ بلکہ خود بھی ساتھ دوسری چھت پہ جا گرے گا، بلکہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ جو ہے وہ دیوار بھی لے جائے۔ ٹھیک ہے تو یہ خطرناک، ٹھیک ہے۔ اور میں نے بہت سے کبوتر باز دیکھے جو چھتوں سے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہے لیکن گر بھی جاتے ہیں، انجرڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک فلائٹ، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاروں طرف پہ فلائٹ نکلے گی نا، مطلب کہ کوئی فلائٹ جو ہے وہ بیدیاں والی سائڈ سے نکلے گی، کوئی فیروز پور روڈ والی سائڈ سے نکلے گی، مختلف ویز ہوں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہرحال اگر مفاد عامہ میں دیکھا جائے کہ
کسی بھی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے اگر یہ شوق کی قربانی دی جائے تو میرا تو خیال ہے کہ عقل کا تقاضا تو یہی کہتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, پر یہ ہے کہ بالکل ہی وائنڈ اپ تو نہیں کرنا چاہیے نا. یہ تو دیکھیں نا کہ اتنا ہم سیٹ اپ کہاں پہ لے کے جائیں. یہ پرندے ہیں, ہم ثواب سمجھ کے دانہ ڈالتے ہیں, ان کو کم از کم اپنے گھر میں تو رکھ سکتے ہیں نا. اگر نہیں ہم باہر چھوڑتے, کم از کم گھر میں رکھیے. یہ تو نہیں ہے کہ اس کے پنجرے بھی توڑ دیں, یہ بھی اتار دیں. دیکھیں جال وغیرہ جو ہے نا غیر قانونی ہے نا, وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ حکم کریں, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, یہ سارے اتروائیں گے. جو ہائٹ پہ زیادہ ہائٹ پہ رکھے ہیں, جو اس کا نقصان ہے, وہ تو ہم خود کہتے ہیں اتارنے چاہیے. باقی یہ ہے کہ یہ جو شوق ہے نا, یہ ہمارا مثلا کہ کسی کو نقصان والا نہیں ہے. ہم ٹورنامنٹس اڑاتے ہیں, نہ ہمارا جوا ہے, نہ کوئی اس طرح کی بات ہے, نہ ہم اس پہ پیسے لگاتے ہیں, نہ کوئی ہمارا کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. ہمارا صرف ٹورنامنٹ اڑتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے بتایا آپ کے پاس 250 کبوتر ہے, کیا یہ شوق 2 3 4 5 کبوتر سے پورا نہیں ہو سکتا؟ نہیں, یہ تو ہمارا یہ ان کی تعداد اس طرح ہوتی ہے. مطلب کیا وجہ ہے؟ فرض کریں اگر فرض کریں کہ گھر میں مجھے طوطے بڑے خوبصورت لگتے ہیں, پیرٹس, تو وہ اگر میں رکھوں گا تو ایک رکھ لوں گا. میں نے تو کبھی کسی کو دو, آپ کہیں بھی جائیں گے نا تو ان کی تعداد بڑھتی جائے گی. اچھا مطلب کہ یہ حساب سے بریڈ ہوتے ہیں نا, بریڈنگ کے حساب سے انہوں نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. مطلب کسی نے اگر ڈاگ رکھا ہوا ہے تو اس نے ایک رکھا ہوا ہے, کسی نے کو 200 ڈاگ اور چیز ہے, وہ جانور ہے, یہ برڈس ہیں. یہ پرندوں میں جو چیز آئے گی نا, ان کی تعداد بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے. آپ ان کی بازیاں وغیرہ بھی کرواتے ہیں؟ بازیاں نہیں, صرف ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. ٹورنامنٹس ہوتے ہیں؟ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. ٹورنامنٹ میں کیا کس طرح سے پتہ لگتا ہے کہ کون جیتا؟ وہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی چھت پہ منصف وغیرہ گئے ہوتے ہیں, وہ ٹورنامنٹ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. وہ پھر جس کے کبوتر شام کو بیٹھتے ہیں, اچھی جو ایوریج بنتی ہے زیادہ, وہ پھر فرسٹ پوزیشن پہ آتا ہے. اور کتنی دیر تک یہ کبوتر فلائی کرتے ہیں؟ یہ 12 14 گھنٹے اٹھتے ہیں. اب ایک کبوتر 12 گھنٹے فلائی کر رہا ہے, اب اس کو یہ تو نہیں پتا کہ میں نے جہاز کے سامنے نہیں دیکھیں نا, یہ 2-2.5 ہزار فٹ کی ہائٹ پہ جاتے ہوں گے. یہاں سے ابھی جہاز کوئی بھی گزرے گا نا, وہ 8-10 ہزار فٹ کی ہائٹ سے گزر کے جائے. لیکن ایئرپورٹ سے جب جہاز جو ہے وہ ایئرپورٹ نہیں ہے, ہمارا ایریا ہی نہیں ہے ایئرپورٹ کا. 21 کلومیٹر یا 18 کلومیٹر بنے گا. پکڑ لیں آپ. میں کہہ رہا ہوں یہاں سے ایئرپورٹ کم سے کم 21 یا 20 کلومیٹر ہے, ٹھیک ہے, یا 18 کلومیٹر. انہوں نے پورا راؤنڈ کیا ہوا 8 کلومیٹر کا, تو کافی 10 کلومیٹر کا بنتا ہے. ایشو یہ ہے کہ جو آپ 18 سے 20 کلومیٹر کہہ رہے ہیں جی, وہ تو ہے روڈ سے, جی, کہ روڈ پہلے ادھر جا رہا ہے, پھر ادھر جا رہا ہے, مختلف کٹس ہوں گے نا. لیکن جو ریڈیس بنے گا نا, وہ اس میں گھر بھی آئیں گے. نہیں, اب ریڈیس انہوں نے پورا ٹرائی تو نہیں کیا نا. بتا رہے ہیں کہ ہم اس وقت اچھرا بیٹھے ہیں. ہمارا انہوں نے پرانے ایئرپورٹ کے ایریا میں لے کے آئے ہیں نا, یہ نئے ایئرپورٹ کے نہیں ہے, یہ تو پرانے ایئرپورٹ کے رینج میں ہمارے ہیں. وہ تو چل ہی نہیں رہا, وہ تو بند پڑا ہوا ہے. حکومت کو چاہیے ہمارے ساتھ تعاون کرے. ہمارا ایک شوق ہے, تانگ بازی بند ہو گئی ہے, اب یہ بھی بند کرے, ہم کدھر جائیں گے؟ یہ گھر کے اندر پا رہے ہیں, دانا ڈال رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں ہم. اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ اللہ نہ کرے, ایک منٹ ایک سوچتے ہیں کہ کیا ایکسٹریم ہو سکتا ہے. تو ایکسٹریم یہی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی پرندہ کسی بڑے جو ہے وہ جہاز سے ٹکرائے گا اور وہ ایک حادثے. یہ بہت معصوم جانور ہے, یہ پرندہ ہے, ٹھیک ہے. ویسے جہاز کے اتنا شور ہوتا ہے, اسے دیکھ کے ویسے دور بھاگ جائے گا. لیکن ہم نے اس حوالے سے بہت سی خبریں تو سنی کہ جہاز جو ہے وہ ٹیک آف کر رہا تھا یا لینڈ کر رہا تھا, اس کے ساتھ لگا کیا ہے, بہت سے پرندے ٹکرا جاتے ہیں. ایگل آئی ہے, ایگل آئی ہے, یہ تو نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوگا. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ کبوتر نہیں آ سکتا؟ نہیں, یہ نہیں. پتہ یہ کیسے, یہ یہاں سے اڑے گا, سیدھا آسمان جائے گا, سیدھا نیچے آئے گا. لیکن اب اس میں مجھے ایک چیز بتائیں نا, ایک کبوتر جو 10 گھنٹے سے فلائی کر رہا ہے, جی, اس کے اپنے بھی حواس باختہ ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہا ہے. نہیں, اس طرح تو نہیں ہوتا. نہیں, وہ اپنے گھر فریش بیٹھے گا آ کے. کیا کہہ رہے تھے جی آپ؟ سر جی میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی 10 گھنٹے اٹھتا ہے, 10 گھنٹے اٹھتا ہے پرندہ, یا اس کی نا سوجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے. سر جی وہ فریش جاتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ایسے ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ, خوراک وغیرہ اس کو اچھی دیتے ہیں. دانہ دیکھ لیں, ابھی بھی یہ دیکھیں پرندے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ہی, آپ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے پرندے, ان کی ٹریٹمنٹ اچھی, ان کی صفائی دیکھ لیں کہ کتنی ہم رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور کوئی ایکٹیویٹی رہ بھی نہیں گئی. دیکھیں جو ہے پتنگ بازی ختم ہو گئی, مرغ بازی آپ نہیں کر سکتے, برڈز آپ نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ اب کبوتر بازی ایک ہے, وہ اللہ کرے کہ علاقے کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے, ہم وہ کرواتے ہیں, اچھا شو کرتے ہیں اپنی چھتوں پہ. اس کے نامات بھی جو ہے نا اس حساب سے رکھتے ہیں, کوئی LCD بھی رکھ دیتے ہیں, مختلف قسم کے جو ہے نا, آگے بائک بھی رکھتے ہیں کہ چلو یار جو جیتا ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, کتنے گھنٹے اس کا پرندہ اڑ کے بیٹھا ہے. تو ماشاءاللہ یار ہمیں تو نہیں لگتا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے یہ اب کر رہے ہیں وہ. لیکن دیکھیں اگر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کا حادثہ کبھی بھی ہو جائے, جی تو ہم تو نہیں چاہیں گے, کوشش تو کریں گے نا کہ جانیں ضائع نہیں ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن جو ہے نا کہ ایک ایریا جو انہوں نے مینشن کیا ہے
जो हमें वो लेटर मिल रहा है उस पर लिखा हुआ है 8 किलोमीटर। सर जी हम बहुत दूर है, 22 किलोमीटर कम से कम। अभी यहाँ पे आप गूगल पे रिसर्च करें 22-24 होगा, इससे कम नहीं होगा। मैं 20 बता रहा नहीं हूँ ना कि होगा। जो गूगल हमें लेके जाएगा वो रोड से लेके जाएगा सर जी अगर वो बाय एयर चेक करेंगे उस रेडियस को। सर जी वो उसका अभी अब परिंदे ना आजकल ना उड़ते नहीं है, मौसम के हिसाब से होता है। मिसाल उड़ते हैं जी मार्च अप्रैल में, मई जून में, फिर उड़ते हैं अक्टूबर में जाकर। ये उनके ना टूर्नामेंट्स होते हैं तो बुलंदी में उड़ता है। लेकिन जहाज गुजरता है ना तो यकीन करें इतना सा नजर आता है, जहाज बहुत बहुत हाइट पे होता है, उसने कैसे उसके ऊपर यानी कि आ असल जाएगा उसके में अंदर। ये एरिया को इसलिए रिस्ट्रिक्टेड किया गया कि ये एरिया जो है वो बिल्कुल करीब है ना, एयरपोर्ट के करीब है बिल्कुल। मतलब कि जब यहाँ से जहाज फ्लाई करेगा या रनवे पे आएगा, टेक ऑफ करेगा या लैंड करने लगेगा तो उस वक्त जहाज जमीन के करीब होगा ना। तो इसलिए ये 7 या 8 किलोमीटर के रेडियस को जो है वो उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड किया है, नो बर्ड जोन करार नो दिया बर्ड जोन का है। सर जी हम वो ही देखते हैं। इंडिया से भी जानवर यहाँ पर आ जाता है, हमारा इंडिया भी काफी दफा गए हैं तो फिर उधर भी पाबंदी हो। गुजरा वाले से भी आ जाते हैं, यहाँ से गुजरा वाले भी चले जाते हैं। कामों की हर कॉल आती है आपका यह बर्ड यहाँ है, ले लें या जो भी करना है आप क्या वो करें। कैसे पता लगता है कि वो हमने गुजरावाला नंबर से लगाया है? होता है नीचे ना, छल्ला इसके पाँव के अंदर ना डाला होता है, मोबाइल नंबर रखा होता है, हमें कॉल आती है। अच्छा ये नाज़रीन ये देखें कि ये कबूतर जो है वो यहाँ पे खुला ये फिर रहा है। पालतू परिंदे हैं जी। ये अच्छा, कबूतर इंडिया से भी आ जाते हैं, गुजरांवाला से भी आ जाते हैं। वाले फैसलाबाद कहीं से देखे ना वो तो कोई एक कबूतर होगा ना। आप लोग नहीं, बड़े कबूतर आप आते लोग मैंने भी पूछा है, वो कह रहे हैं कि डेली एक बार जो है कबूतरों को उड़ाते हैं। जी एक बार एक बार कबूतरों को उड़ाते हैं। फर्ज करें कि 200-250 कबूतर आप हवा में छोड़ रहे हैं और 200-250 नीचे आ रहा है, ठीक है, और एक इस छत से 250 कबूतर जा रहा है, वो नहीं सामने सर वाली छत से नहीं भी सॉरी 250 सर कबूतर आपकी जा रहा बात है। मैं काटता हाँ। हूँ। 7 से 10-20 होंगे, 250 कबूतर एक छत से 250 कबूतर नहीं उड़ सकता, कितने आप उड़ाते क्योंकि हैं? टूर्नामेंट्स में 7 कबूतर उड़ते हैं। ठीक है, आप लोग 7 एक उड़ते दिन हैं, में उसकी जो है ना हमने एवरेज काउंट करनी होती है। ठीक है, यानी कि वो चाहे 10 बजे बैठ जाए, सुबह बैठ जाए, शाम को बैठे, जितनी लेट बैठेंगे उसकी एवरेज हमने काउंट करनी है। टूर्नामेंट हो रहा है ना, टूर्नामेंट आप डेली की बुनियाद पे कबूतरों को कितनी देर फ्लाई करवाते हैं? वो उस पर डिपेंड करता है परिंदे पे। ठीक जब है। लास्ट टाइम आता है ना, जब उसका आखिरी टाइम आता है, जब उसको हम खुराक वगैरह देते हैं, बादाम वगैरह जो फूड सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं, फिर वो अपनी जब उसके अंदर खुराक जाएगी, वेल पावर होगा तो ज्यादा टाइम करके नहीं बैठेगा। मेरी बात सुनिए, डेली 2 घंटे कबूतर उड़ते हैं? जी 2 घंटे। 2 घंटे आपके 20 कबूतर उड़ते होंगे आप 250 में से। जी जी आप 20 उड़ाएंगे, सामने छत वाला 20 उड़ाएगा, जी, जी। तीसरी छत वाला 20 उड़ाएगा, तो फजा में मतलब कि 2,500-3 हजार कबूतर तो उड़ रहा होगा जी। इसी एरिया का। लेकिन मुख्तलिफ जगह से सर, मुख्तलिफ जगह से सर, एक जगह इन्होंने उड़ा दिया, हाँ। शाम को मैंने हर बाहर एक- निकाल दी, इस तरह होता है। एक जगह पे इतना परिंदा नहीं उड़ता सर। अल्हम्दुलिल्लाह क्या लिया नाम है हुआ आपका? मेरा नाम नूर हमजा। नूर जी हमजा। जी नूर हमजा, आप भी कबूतरों का जी। शौक रखते हैं? जी ये आप लोगों की छत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने इस वक्त यहाँ पे बर्ड्स मौजूद हैं? हमारे पास तकरीबन जो ब्रीडिंग में इस टाइम बर्ड मौजूद हैं वो 250 से 300 हैं, और जो हमारे पास फ्लाइट लॉफ्ट में अवेलेबल हैं वो हमारे पास तकरीबन 100+ बर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब कि 300-350 के करीब आपके पास बर्ड्स जी। मौजूद हैं। जी क्या रूटीन होती है इनकी सारा दिन? रूटीन सर ये होती है कि जो फ्लाई लॉफ्ट में बर्ड्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, वो डेली बेस पे सीजन में, जब हमारा टूर्नामेंट का सीजन होता है जो कि 2 से 3 माह गर्मी में और 1 माह सर्दी से पहले का सीजन होता है, सारा साल कबूतर नहीं उड़ाए जाते। और डेली बेस पे रूटीन ये होती है कि 10-15 बर्ड हम डेली बेस पे उड़ाते हैं, जो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे उड़ते हैं। ठीक है, और अभी ये जो हालिया जो ये एक पाबंदी आयद की गई है, खास नो बर्ड मखसूस जोन। एरिया में नो बर्ड जोन करार दिया गया, इसमें आपका भी एरिया आ रहा है? सर एक्चुअली जब ये न्यूज़ चली थी, जब नोटिसेस जारी हुए हैं, दैट डेट विल बी 16 जुलाई, और आफ्टर दैट डे 20th जुलाई Dawn News had published a news in which it recommend the radius from airport to our area is just 8 kilometer. ठीक है, But when we find it's 18 kilometer far away airport from our place. आपके घर से इस जगह जहाँ बैठे हुए हैं एयरपोर्ट कितने फासले पे? 18 किलोमीटर। अच्छा, मैंने यहाँ पे आप जो 18 किलोमीटर बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं बाय रोड का। क्या आप यहाँ से पहले इचरे जाएंगे या आप कलमा चौक जाएंगे, फिर आप घूमते हुए जाएंगे? Okay. मैंने जो एयर स्पेस पे अभी ये मैप के थ्रू आपकी लोकेशन निकाली है, तो वो यहाँ पे आ रही है 8.2 किलोमीटर। Okay. ठीक है, अब जो तो जी दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ने इंटरव्यू सुन लिया सारा, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਾਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।